الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید میں روزوں کا ذکر اور روزوں کی اقسام، اس کا ایک مختصر سا تجزیہ۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف فرض روزوں کا ذکر نہیں ہوا، اور بھی کئی روزوں کی اقسام کا بیان ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو پہلے تو رمضان المبارک کے اندر روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں کیوں روزے فرض کیے۔ روزوں کے فرض ہونے سے 15 سال پہلے اللہ جل شانہ نے اسی رمضان کے اندر قرآن اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ خیر من الف شہر ہے، ہزارہا مہینوں سے بہتر وہ رات۔ تو قرآن مجید کا نزول ہوا، اور بعض علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ باقی کتب بھی، الہامی کتب بھی رمضان کے اندر اتاری گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس فضیلت کی وجہ سے رمضان کے اندر روزے بھی فرض کر دیے، تاکہ اس کی جسمانی تربیت بھی ہو اور روحانی علاج بھی اس کا ساتھ ساتھ چلے۔ تو عزیز سامعین کرام، روزہ اس لیے فرض ہوا کہ انسان اپنے نفس کو بتائے کہ میں خواہشات کا غلام نہیں ہوں، میں کس کا غلام ہوں؟ میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ اور جب بندہ حلال کو بھی اپنے رب کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے تو حلال چھوڑنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں روزہ اس لیے فرض ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ گویا اللہ نے روزے کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا کہ ریاضت اور ہدایت ایک ساتھ چلتے رہیں۔ جہاں ریاضت ہے روزہ تو قرآن ہدایت ہے، دونوں ایک ساتھ چلیں تو پھر روزہ دل کو نرم کرتا ہے اور قرآن دلوں کو روشن کرتا ہے۔ ایک نفس کی سرکشی کو توڑتا ہے، دوسرا اسے سیدھی اور صحیح راہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کی عبادتیں صرف اعمال نہیں رہتی بلکہ انقلاب بن جاتی ہیں۔ انسان کے اندر آدمی کی پرانی عادتیں ٹوٹتی ہیں اور ایمان کی نئی روشنی جنم لیتی ہے۔ تو روزہ اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کی غلامی سے نکالتا ہے، اور قرآن بندے کو اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے کہ انسان اللہ کا عبد بن جائے۔ روزے کی بھوک اگر قرآن سے نہ ملے تو شکایت بن جاتی ہے، اگر روزے کے ساتھ قرآن نہ ہو تو بھوک شکایت بن جاتی ہے، اگر روزے کے ساتھ قرآن ہو تو پھر شکر بن جاتی ہے۔ تو انسان کا اگر روزے میں قرآن نہ ہو تو پھر تو یہ اس کے لیے سزا ہے، اور کیا ہے؟ اگر قرآن ہو تو پھر وہ افطاری کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت اس کے جھولی میں ڈال دی۔ اور فرمایا کہ روزہ گناہ کے دروازے بند کرتا ہے اور نیکی کے دروازے قرآن کھول دیتا ہے۔ تو گناہوں سے روزہ روکے گا، قرآن پڑھیں گے تو وہ نیکی کے نئے نئی راہیں، نئے نئے دروازے کھولے گا۔ روزہ فجر سے مغرب تک ہے اور قرآن زندگی بھر ہے۔ قرآن کا دائرہ دنیا سے آخرت تک ہے، تو اس کے ساتھ وابستگی ہو۔ تو بھائی یہ جو روزہ رکھ کر تو پیاسا رہا، مگر قرآن کی صورت میں جو ہے آب حیات، بھائی روزہ رکھ کے تو پیاسا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس قرآن کی صورت میں اس سے آب حیات سے پیاس بجھائے تو جہاں اس کا جسم شکر کے نغمے گائے گا، وہاں اس کا قلب جو ہے ایمان سے روشن اور منور ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر لفظ صوم مختلف صیغوں میں 13 بار آیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر روزوں کا ڈھیر سارا ذکر ہے۔ تو ہم تو رمضان تک محدود رہتے ہیں، باقی جگہوں کا بھی ذکر ہے، تو میں اس کا اجمالی اور انتہائی مختصر بیان کروں گا۔ تو جس طرح میں روز ہی یہی آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تو اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے فرضیت صوم کی۔ اللہ جل شانہ نے آمنو کن کو کہا، سارا ایک درس ہوا، کتب علیکم الصیام پہ درس ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم پہ ہوا، اور لعلکم تتقون پہ بھی ہم نے بات کی۔ تو عزیز سامعین کرام، بس یہ قرآن مجید نے اس روزے کا مقصد کو ایک لفظ میں، ایک جملے میں نہیں، ایک لفظ میں بند کر دیا، وہ ہے مقصد تقوی۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ مقصد تقوی۔ تو یہاں یہ ایک ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے دوسرا جو ذکر فرمایا وہ تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تم میں سے کوئی اگر اس مہینے میں موجود ہے تو کیا کرے؟ روزے رکھے۔ تو یہ اتنی سعادت ہے کہ فرمایا کہ کوئی موجود ہو تو روزے وہ رکھے گا۔ اسی طرح ان پہ انشاءاللہ الگ سے بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو آج تو صرف ان آیات کا ایک اجمالی جائزہ ہے جہاں لفظ صوم آیا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، کیا میرا روزہ صرف سحری اور افطاری ہے یا قرآن بھی ہے؟ کہ جس کے روزے میں سحری اور افطاری تو بھرپور ہو اور تیاری بھی خوب ہو اور قرآن نہ ہو، تو پھر اگر قرآن نہیں تو یہ رمضان پھر بے روح ہوگا، پھر روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے روح ہے۔ لوگوں کے کیوں بے روح روزے ہیں؟ تو اس میں قرآن نہیں ہے۔ اگر بیچارے پڑھ بھی لیں قرآن کو تو اس کا کوئی اسے ترجمہ یا مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی علماء نے ترجمے لکھے ہیں، علماء کے لیے نہیں لکھے، وہ عوام کے لیے لکھے، وہ جانے تو صحیح کہ یہ قرآن ہے کیا۔ تو کم از کم بھائی بنیادی ترجمہ تو جانے۔ جہاں تک دیکھیں قرآن مجید علم کا سمندر ہے، تو کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اس کو سارا سمجھ گیا، وہ تو اس سمندر میں چند قطرے ہیں۔ تو پھر یہ عوام کیوں پڑھے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس۔ دیکھیں جو قرآن مجید کے اندر بنیادی باتیں ہیں عقیدے کے متعلق، وہ اتنی آسان، واضح، جامع ہیں کہ ان کے فوراً پتہ چل جاتا۔ اب الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل شانہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، وہ حمد کے لائق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کے پالن ہار ہے۔ تو بھئی اس میں کون سی اس کو مشکل آ گئی ہے؟ وہ رحمان الرحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ تو قرآن مجید میں عقیدے کی آیات محکم ہے، وہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، یہی ایمان کی روح ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی حدود کی خوبصورتی کو بیان فرمایا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ تو اس آیت میں 2 دفعہ سیام کا لفظ آیا، فرمایا کہ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے ساتھ جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے جا کے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک تم روزے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو یہاں پہ بھی 2 بار ذکر آیا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس میں یہ واضح بات بتائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانیاں چاہتا ہے۔ دوسری رخصت کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، جس طرح فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو مسافر اور مریض پر روزے کی کیا ہے؟ قضا بعد میں رکھ دی گئی۔ اگر وہ دائمی مریض ہوگا تو پھر وہ کفارہ ادا کرے گا۔ تو رخصت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کی رحمت کی علامت ہے۔ تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر فرمایا تم روزہ رکھ لو گے نا، تمہیں علم ہو جائے یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ رکھنا سب سے بہتر ہے۔ دین کہتا ہے طاقت ہو تو عبادت کرو، عذر ہو تو رخصت ہے، یہی شریعت کا حسن ہے۔ تو اسی طرح روزوں کا جو یہ ذکر ہے تو ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ آگے روزوں کی وہ اقسام آئی ہیں کہ جو رمضان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، تو وہ سننے میں بھی بہت کم آتی ہیں۔ تو وہ ہیں کفارات کے روزے، گناہ کی تلافی اور نفس کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے روزے رکھے ہیں؟ مختلف انسان سے جب کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کے روزے رکھ دیے، انہیں کفارہ کے روزے کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن کے کفارے کو بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ روزہ کفارہ اس لیے بنتا ہے کہ شریعت کی نظر میں گناہ ایک محض خطا نہیں بلکہ دل کی آلودگی اور نفس کی سرکشی ہے، اور روزہ وہ عبادت ہے جو ایک ہی وقت میں باطن کی تطہیر، نفس کی سرکوبی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی تجدید کرتا ہے۔ تو روزہ گناہ کی جڑ پر ضرب لگاتا ہے، روزہ مراقبت پیدا کرتا ہے، روزہ اخلاص کے قریب ترین عبادت ہے، روزہ نیکیوں کو بڑھا کر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اسے کفارات کے ذریعے بنایا ہے۔ تو میں اگر سادے الفاظ میں کہوں
تو بات اتنی سی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت، مستقل عبادت بھی ہے، ساتھ اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں ان کا کفارہ بھی روزہ ہے۔ روزہ انسان کی غلطیوں کا خوبصورت مداوع ہے۔ تو فرمایا کہ قتل خطا کا کفارہ، سورۃ النساء کی 92 آیت میں فرمایا فَلَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو پیچھے کیونکہ یہ بات ہے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تو ایک اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، پھر جس کو یہ وسعت نہ ہو تو وہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے گا۔ کتنے؟ 2 مہینے، شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے۔ اسی طرح قسم توڑنے کا کفارہ اللہ جل شانہ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، پھر جس کو یہ میسر نہ ہو تو 3 دن روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ۔ تو بھائی جو آدمی قسم اٹھائے، اور قسم کس کی اٹھانی ہے؟ اللہ جل شانہ کی، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے اور بعد میں وہ کیا کرے، قسم کو توڑ دے، تو فرمایا کہ اس کی خلاف ورزی کرنا شریعت کے اندر جرم ہے، اور اس کا لازمی ہے کہ وہ فدیہ دے۔ تو پہلا اس کا ہے کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے دے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، یا پھر کیا کرے 3 دن کے روزے رکھے۔ تو جھوٹی قسم گناہ ہے۔ تو قسم ایسے کوئی نہیں ہوتے دکانداری کے لیے کھاتے رہیں، بلکہ قسم کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی معاملہ کسی بات سے حل نہ ہو تو پھر اللہ کو گواہ کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی بازاری بات کی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی قسم توڑ دے تو پھر 3 دن کیا کرے گا، روزہ رکھے گا۔ اسی طرح زہار کا کفارہ سورۃ المجادلہ میں اللہ جل شانہ نے یہ حکم بیان فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور جس کو غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، اس سے کہ وہ میاں بیوی باہم جو ہے تعلق قائم کریں۔ تو زہار سے مراد ہے کہ شوہر غصے کے اندر اپنی بیوی کو ماں یا کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دے دے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ طلاق نہیں ہوتی لیکن یہ سخت گناہ اور باطل بات ہے۔ جب تک اس کا کفارہ ادا نہ کرے تو پھر اس میاں بیوی کا ملاپ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا کفارہ سورۃ مجادلہ میں یہ بتایا کہ ایک غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، یا 60 مساکین کو کیا ہے، کھانا کھلائے۔ تو یہ تھا کس کا؟ زہار کا کفارہ۔ قتل جو ہے خطا کا کفارہ جس طرح تھا، جھوٹی قسموں کا کفارہ روزہ تھا، اسی طرح احرام شکار کا کفارہ تو یہ بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا سورۃ المائدہ میں او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کام کی سزا وبال کا مزہ چکھ لے۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر یہ 13 مقامات تھے، تو ان میں ذکر ہے اور بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 196 آیت، بس میں آیت پڑھ دیتا ہوں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اگر یہ قربانی یا حج کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے، پھر جو قربانی حدی نہ پائے تو حج کے دوران 3 روزے رکھے اور واپسی پر 7، کل ہو گئے 10۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، میں تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، جو احرام کی حالت میں سر منڈوانا وغیرہ کرنا پڑ جائے تو اس پر فدیہ ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ، صدقہ یا قربانی۔ تو یہ جو ہے عمرہ اور حج والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا بیان فرمایا۔ تو یہ احکام اسی طرح سورہ مریم کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ مریم علیہ السلام کا روزہ اسے کہتے ہیں صوم صمت، خاموشی کا روزہ۔ تو فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے بولنے سے رکنے کا روزہ مانا ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدۃ الطاہرۃ الزکیۃ العفیفۃ العذراء مریم بنت عمران کا ذکر کیا۔ دنیا مانے نہ مانے، یہ کائنات کی بہترین عورت ہیں،
کہ جن کے نام کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کسی خاتون کا نام نہیں آیا۔ ذکر تو کئی کے آئے، نام صرف ایک کا آیا ہے، مریم۔ صرف نام نہیں آیا، نام سے صورت بھی رکھ دی، جن کی پیدائش کا ذکر بھی کیا، جن کی اولاد کی پیدائش کا بھی ذکر کیا۔ اور پھر ایسی خاتون تھی کہ کمال ہستی تھی کہ زکریا علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی ان سے انسپائر ہوئے، یعنی وہ ایسی ان کی ادائیں تھی کہ انہوں نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عورتوں میں جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کا ذکر خود قرآن میں کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے صوم صمت جو ہے خاموشی کا روزہ رکھا، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو قرآن مجید کے اندر اب ہم نے دیکھے جہاں فرض روزوں کا ذکر ہے، وہاں قضا روزوں کا بھی ذکر ہے، فدیے کا بھی ذکر ہے، ان کا کفارے کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر جنرلی بات کروں تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو گناہوں کا بہترین کفارہ روزہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ روزے جتنے ہیں وہ رکھتا رہے۔ تو پھر اس سے الگ بحث ہوگی تو انشاءاللہ الگ بیان کریں گے۔ نفع روزے جو ہمارے اسلام کے اندر ہے ان کی کس طرح رکھنے چاہیے، کس طرح نہیں رکھنے چاہیے، کون سے دن ہیں کون سے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا، تو موقع لگا تو انشاءاللہ اس بار بھی کریں گے۔ تو قرآن مجید نے انسان کو خطاؤں سے الگ کرنے کا خوبصورت طریقہ روزہ بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کو اس کے حقوق کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔